السلام علیکم. ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور اپنا نیفرولوجی ہیٹ پہنے ہوئے. ایپیسوڈ 11 میں ہم نے ان کنڈیشنز کا ذکر کیا جو کہ کامن وجوہات ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں کڈنی ڈیزیز کی. اب ان وجوہات کو سمجھنے کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پر چلتے ہیں کہ کس طرح یا کون سے فیکٹر ہیں جو کہ کڈنی ڈیزیز اور کڈنی فنکشن کو ورس ہونے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ریسرچ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ جو سیاہ فام افریقی یا ہسپینکس ہیں ان میں کڈنی ڈیزیز پروگریشن زیادہ سپیڈ سے ہوتی ہے. اب نئی ریسرچ اس انفارمیشن کو چیلنج بھی کر رہی ہے، لیکن وقتی طور پر یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ سیاہ فام افریقیوں میں کڈنی ڈیزیز زیادہ تیزی سے پروگریس ہوتی ہے کمپیئر ٹو وائٹس. دوسری سب سے کامن وجہ جو کہ کڈنی فنکشن کو زیادہ تیزی سے خراب کرتی ہے وہ ہے پورلی کنٹرول بلڈ پریشر. اس کو ہم ڈیٹیل سے اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے، لیکن وقتی طور پہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ کڈنی ڈیزیز سٹیج 3 کے مریض ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر سسٹولک یعنی کہ اوپر والا 130 سے کم ہونا چاہیے، اور نیچے والا بلڈ پریشر جس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 80 سے کم ہونا چاہیے. تیسرا اور سب سے اہم فیکٹر جو کہ کڈنی ڈیزیز کو خراب ہونے میں سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ ہے آپ کے یورین میں پروٹین کی مقدار. یورین میں پروٹین کیا ہے اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ایپیسوڈ 5 میں. تو وہ لوگ جو اپنے یورین میں پروٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور ایپیسوڈ 5 دیکھیں. ابھی آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کے یورین میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہو تو یہ آپ کے کڈنی فنکشن کو بہت ہی زیادہ تیزی سے ڈیمیج کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے. چوتھی بڑی چیز جو کہ آپ کے کڈنی فنکشن کو بڑے تیزی سے خراب کرتی ہے وہ ہے پورلی کنٹرول بلڈ شوگر. یہ ڈائریکٹلی آپ کے کڈنی ٹیشو کو ڈیمیج کرتی ہے اور آپ کے یورین میں پروٹین کی مقدار کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کڈنی فنکشن بڑا ہی تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہے. اگر آپ اپنی کڈنی ڈیزیز پروگریشن کو سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بلڈ شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ہی ضروری ہے. پانچویں بڑی چیز جو آپ کی کڈنی فنکشن کو زیادہ تیزی سے خراب کرتی ہے وہ ہے جسم میں تیزابیت. اس کے لیے لیٹ سٹیج آف کڈنی ڈیزیز یعنی کہ سٹیج 4 اور 5 میں ڈاکٹر حضرات کچھ الکلی پرسکرائب کرتے ہیں جو کہ یوزلی ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ کی شکل میں پیشنٹ کو دیتے ہیں. لیکن آپ اپنی خوراک میں پروٹین کی مقدار کم کر کے بھی یہ سیم مقصد اچیو کر سکتے ہیں. حالانکہ جب آپ لیٹ سٹیج میں ہوں تو آپ کو یہ دوائی کی شکل میں الکلی لینی ہی پڑتی ہے، اور اس ٹاپک کو ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں. چھٹی چیز جو ہم جانے انجانے میں اپنی کڈنی پر برڈن کی شکل میں ڈالتے رہتے ہیں وہ ہیں ان نیسیسری میڈیکیشن، اور جن میں سب سے زیادہ کامن ہے پین میڈیکیشن جیسے کہ بروفن یا نیپروکسن. یہ دوائیاں ڈائریکٹلی کڈنی کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کڈنی فنکشن کو ورس کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. آج کی ویڈیو کا میسج یہ فیکٹرز تھے جو کہ آپ کی اسٹیبلش کڈنی ڈیزیز کو بہت تیزی سے خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن یا ورسننگ کو سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ آپ بیسٹ اچیو کر سکتے ہیں اپنی کڈنی ڈیزیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر اور اپنی نیفرولوجی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر کے. اپنے کامنٹس، ایکسپیرینس، اوپینین ضرور شیئر کیا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر ویزکا. اللہ حافظ.